آج کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب کو ان الفاظ کے ساتھ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھرے دریا میں اور ہرگز کپڑوں کو نہ لگے پانی۔ اب بلا تمہید تشریف لا رہے ہیں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، مقرر شیریں بیان، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک علی محمد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جو ڈائری پہ لکھوایا وہ جامع مسجد عمر فاروق اور بھائی محمد وسیم، یہ آج کے پروگرام کے پتہ نہیں وسیم والد ہے یا عبد الرحمن باپ بیٹا دونوں، عمر دراز صاحب یہ میزبان ہے، اور مسلسل ان کا دن رات صبح و شام رابطہ رہا، اور ان سے ان کا حکم یہ تھا کہ عشاء یہاں پڑھیں اور عشاء کے متصل آپ کا بیان ہوگا۔ میں الحمدللہ ذمہ دار بندہ ہوں اور دن رات پروگرام ہوتے ہیں۔ صبح میرا جمعہ مظفر گڑھ میں تھا، مونڈگاہ میں، پھر جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 4 بجے میرا پروگرام محمود کوٹ میں تھا۔ اب یہاں پہ ہوں، اب یہاں سے لاہور بحریہ ٹون جانا ہے۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ میں غصہ کروں اور لوگوں کے ساتھ بدمزاجگی کے ساتھ بدمزگی کے ساتھ پیش آؤں۔ اپنے مسلک کا ایک ترجمان ہوں، ذمہ دار ہوں۔ کچھ 6 مہینہ قبل گر گیا تھا، چوٹ لگی تھی جس سے کمر کا حصہ ڈیمیج ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے تقریباً 1.5 سال تک مجھے چلنے کو کہا تھا کہ 1.5 سال بعد آپ زمین پہ قدم رکھیے گا کہ آپ کی ڈسک کے مورے آپ کے ڈیمیج ہوئے، ریڑھ کی ہڈی کا میجر آپریشن تھا۔ اور جب ڈاکٹر مجھے گھر کے اسپتال آپریشن تھیٹر لے گئے تو انہوں نے مجھ سے لکھوایا کہ 98% 98% یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوتا جو ہم آپ کا کر رہے ہیں۔ ان کا توکل تو اللہ کے بھروسے۔ اور جتنے جھٹکے مجھے آج لگے اتنے تو میں نے کبھی 6 مہینے میں بولنے لگا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ موروں کا مسئلہ ہے۔ میں تو ہر جھٹکے پہ کوئی آئی نہیں کر رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، میرے ٹانکے کچے ہیں میرے جسم کے۔ تو یہ گڑبڑ کرتا ہے رستے میں کہ جتنا یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں، اتنا مجھے 35 منٹ کا وقت تقریباً ضائع ہوا ہے۔ اور اگر میں 8:30 بجے لے کے آتے میں 2 گھنٹے آرام، میرا تو مزاج ہی نہیں، مجھے تو جو پرچی دیتا ہوں اس میں تو غصہ کرتا ہوں، مجھے تم پرچی کو دے رہے ہو۔ ہم تو اللہ سے مانگ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن آج میں نہیں، کیونکہ میں نے لاہور جانا ہے، کچھ میرے مسئلہ ہے، کچھ بڑا مجھے کام ہے، بڑا ارجنٹ قسم کا، تو میں آپ کے دل کی تشنگی کیا پتہ پوری نہ کر سکوں۔ آئندہ بہت ذمہ داری ہے۔ ان کی محبت ہے کہ جائے نہ، اور میری محبت ہے کہ جلدی چلا جاؤں، کشمکش ہو رہی نا آپس کے اندر، اور آپ کی چاہت آپ سننے کے لیے۔ نعت خان سے میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا بعد میں آدھا گھنٹہ پڑھ لی، انہوں نے کہا میں ربائی پڑھنی، یہ ربائی میں 4 نعتیں پڑھ کے سنا دیا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، موقع لگتا ہے نا۔ یہ بھی بچے ہیں، میری عمر 60 سال کے قریب ہے، یہ 15 16 سال کے 20 سال کے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے، تب جا کے جہاز نا پہلے جھٹکے مارتے ہیں۔ جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو ایک دفعہ جہاز نا کلمہ پڑھا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس طرح کر کے پھر وہ اپنی سیٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ کلمے پڑھیں گے، کوئی نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، بہت بڑا کھلا میدان ہے۔
یہ میدان کی وسعت ختم نہیں ہوئی، گھوڑے تھک گئے. ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیر، امیر شریعت جیسی اولاد آج تک ماں جن نہ سکی. جو کرسی خالی ہے وہ آج تک خالی. امیر عظیمت جیسا مرد قلندر کائنات میں آئے کوئی نہیں میرا. اعتدال. پھر بے کرامی اللہ بھائی یاسین کی عمر برکت عطا فرمائے، بہت اعلیٰ قسم کا دسترخوان سجایا. تو ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا. اگر دسترخوان پہ منہ بنائیں گے کہ مولوی بدتمیز ہے، عوام کے سامنے منہ بنائیں گے کہ مولوی بدتمیز ہے. تو میرے بہو کو تو کوئی تمیز آپ ہمیں سکھا دو، چلو تھوڑی بہت تمیز آ جائے. تو میں بارہا کہہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے ٹائم بتاؤ تاکہ میں اپنے شیڈول کو برقرار رکھوں، میں اپنے شیڈول کو برقرار رکھوں، میں اس طریقے سے چلوں. اب کس کا نقصان ہوا؟ اب وہ ادھر کہہ رہے ہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے، ادھر کہہ رہے ہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے. اور میں نے جہاں جہاں رستے میں دھند پڑ گئی، بچے میرے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں میں نے گھر سے دوسری گاڑی سے روانہ کیا، تم پہنچو، میں بھی پیچھے آ رہا ہوں. 100 مسائل ہوتے ہیں اپنے اپنے. پتہ نہیں اپنی گفتگو کو ہم نے کس انداز کے اندر سمیٹنا ہے، اور اس گفتگو کا ہم نے کہاں کا جواب دینا ہے. آج کل تو ہماری تقریریں صرف 25,000 ماہانہ بھی بک رہی ہیں بھائی. وہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو احتیاط کر کے بچانا ہے. اب سے مسلک کی ترجمانی کرنی ہے. آپ حضرات کی دل کی تشنگی کو بھی ہم نے اپنی جو ہے وہ نگاہوں میں لینا ہے کہ آنے والا کچھ لے کے جائے. صرف یہ نہ ہو کہ بھئی جانے کے سے پہلے اپنا کھانا کھا کے جائیں، کھانے کا انتظام ہوگا. یہ کھانے کے انتظام نے تو میں یہاں تک پہنچا دیا. بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پھر دوسرا یہ ڈس کی جو پرابلم ہے، یہ کچھ ہماری خاندانی علامت ہے، اس سے مجھے دمے کا اٹیک ہوتا ہے اور مجھ سے سانس نہیں برداشت ہوتی. تو اس لیے میں ساری باتیں ان سے پوچھ رہا تھا، مسجد میں پروگرام ہوگا کہاں ہوگا، پھر میری مرضی میں ان کو دیتا نہ دیتا. ایسی نا جی. اب سفر ماشاءاللہ تو اسے کہتے اے جیسے ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، کہتے ہوٹل کی نیوز کہتے اے اگلا جانے آنے جانے کے اندر بیچارے کا عمرہ ہو جاتا ہے. آپ کے لیے اے ہے، ہمارے لیے تو مسجد کی 2 سیڑھیاں بھی 200 کلومیٹر ہے بھائی. کیونکہ شہر اور گاؤں کا ماحول، زمین آپ کی دیسی خوراکیں، ہماری ساری جو ہے ولایتی خوراکیں ہیں. ہماری ماؤں نے تو، آج کی مائیں جو ہیں، انہوں نے بچوں کی لوریاں پتہ کیا دی ہیں؟ وہ سانپ سا رسی کا بنا کر نا وہ زمین پہ کہتی ہے بہو آ گیا بہو آ گیا. وہ کہتے بلی کرے میاؤں، پتر کے اندر میں بستر سے نیچے کیوں آؤں. اور تم سانپ کو یوں کر کے مار دیتے ہو پکڑ کے. ہمارے ہاں تو بھیڑ کمرے میں بڑھ جائے یا کوئی مچھر آ جائے تو بچے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. چھپکلی کمرے میں آ جائے اور تم بلا کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. تو اللہ نے تمہیں بڑا شعور عطا فرمایا. بس اللہ کرے کہ ایک شعور، ایک عزت یہ مل جائے، ہم دنیا میں رہ کے اللہ کو منا کے چلے جائیں. جس مقصد کے لیے آئے تھے، قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کریے. لا نسألک رزقا، رزق کا سوال نہ کرنا. میں کہتا تو میری بات کو آپ نہ مانتے، میرا باپ کہتا یا آپ کا ابا یا آپ کے بہن بھائی میں جو کہتا آپ بات نہ مانتے. لا نسألک رزقا، اللہ کہہ رہے تو اپنے بچوں کو نماز کا کہے، رزق کا کے لیے پریشان نہ ہو. نحن نرزقک، رزق میں دوں گا. اگر آپ کے علاقے میں ایک معتبر بندہ کھڑا ہو کے ایک وعدہ کر لے تو کہتا یار خبردار، ہن تے گلاں ہی ختم ہو گئیاں، ہن تے گل ہی کوئی نہیں بچدی، ہن تے فلاں بندے وعدہ کر لیا. جب ایک بندے کے وعدے کا اتنا بھروسہ ہے تو اللہ کے وعدے پر اعتبار کیوں نہیں آ رہا؟ جو ذمہ داری اس کی تھی، خواہ سادی دی، خواہ سوکی دی، خواہ گھی والی دی، خواہ تیل والی دی، خواہ برائلر مال دیا، دیسی دیا، کھلایا تو ہے نا، بھوکا تو نہیں رکھا. گاڑی سٹاپ پر رکتی ہے نا تو جلدی جلدی، ابھی سردی کے موسم میں ہم تو دیکھتے ہیں پیٹرول پمپ پر ایسی جگہ کپڑا سا لیتے ہیں، گاڑی کے آگے شیشے پہ مارنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ معصومانہ انداز میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر اگر ان کے پاس سے گزرو گے وہ زور سے گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے کہ بھئی محنت کا ہمیں اس کی جو ہے وہ اجرت دے. تو اس طرح کسی نے گاڑی کے اوپر کپڑا مارا اور وہ آگے نکلنے لگا تو اس نے کر کے ہاتھ آگے بڑھا دیا. اس نے شیشہ کھول کر کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا چرس کے پیسے دے. کس کے؟ چرس کے پیسے دے. اس کا پاگل ہے تیرا دماغ خراب، چرس کے پیسے مانگ رہے؟ روٹی کھا، انڈا کھا، پانی پی، دودھ پی. اس نے کہا میاں تو چرس کے پیسے دے،
رزق کا وعدہ کسی اور نے کر رکھا ہے۔ بعض جگہ کملے بھی عقل مندوں والی بات کر جاتے ہیں۔ ہر بات کو ہر جگہ سننا چاہیے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری اور ناقص عقل کی بنا پر ہمارے اکابر منع فرماتے ہیں ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا کہ جہاں ایمان کی خرابی پر ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، کہ ہمارا ذہن اس قابل نہیں ہے، کھوکھلا اور کمزور ہو چکا۔ دنیا پانے اور دنیا کمانے کے چکر کے اندر ہم نے اپنی ساری سوچوں کو اور ساری صلاحیتوں کو جو اللہ نے اپنا آپ پانے کے لیے ہمیں دی تھی، ہم نے وہ ساری دنیا کو پانے کے اندر لگا دی۔ نتیجہ یہ نکلا ہر بندہ قبرستان کی طرف ناکام ہو کے جا رہا ہے۔ چہرے کی مایوسی اور گھبراہٹیں بتائیں گی، جیسے جنازہ لے کے جاتے ہیں، کلمے والی چادر میں لپیٹ کے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ جب قبر کے اندر اتارنے لگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں شرم نہیں آتی، دھوکہ دے رہا ہو؟ اور بھئی ہم نے کیا تمہیں دھوکہ دیا؟ کہتے ہیں بے شرمو، چادر تو وہ لے کے آئے ہو جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر میں اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس نے بڑی عقل کی بات کی، اس نے کہا رزق کا وعدہ کسی اور کا ہے، تو چرس کے پیسے دے۔ تو نہ چاہتے ہوئے اس نے چرس کے پیسے نکال کے دے دیے۔ شادی ہو رہی تھی، وہ نوکر ویٹر کھانا لے کے ہال کے اندر آ رہے جا رہے تھے، تو ایک کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گرا، تو کھانے والی جو ڈش تھی وہ بھی زمین پہ گر گئی۔ وہ اپنی پلیٹ کو اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے اندر ہوٹل کی طرف چلا گیا، ہال کی طرف۔ جو پیچھے چرسی آ رہا تھا نا، وہ اس چاولوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر چاول چک چک کے مٹی علیحدہ کر کے کھانے لگ گیا۔ جس نے چرس کے پیسے دیے تھے اس سے رہا نہ گیا، وہ اس کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا تو چرس کے پیسے دے، رزق کا وعدہ تو کسی اور کا ہے۔ اگلا جو اس نے جملہ کہا نا، کہنے لگا آج کل اس سے ناراضگی چل رہی ہے، ورنہ کھلاتا تو وہ برتن میں ہے۔ کریم اتنا ہے جتنا بھی ناراض ہو جائے کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ میرے بندے، میں اپنے وعدے سے منہ نہیں موڑوں گا، تو اپنے وعدے پہ برکر، اپنے پیروں تے پار پائیں، میں اپنے وعدے سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اب آج یہ بتاؤ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچی سبزیاں، پکی سبزیاں، کچا گوشت، پکا گوشت، ہر قسم کا نایاب گوشت، تیرنے والا، رینگنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، سارا تو کھایا۔ اس کا جو وعدہ تھا وہ کس نے پورا کیا؟ میرے سمیت جتنے بیٹھے ہیں، ہمیں تو گھر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، جتنے بیٹھے ہیں بتائیں میرے سمیت کسی نے آج اپنے بچوں کو نماز کا کہا؟ پورا محلہ جمعے کی نماز مسجد میں تھا، میرا بچہ نہیں تھا، میرے دماغ پہ اثر ہوا، میری آنکھ میں آنسو آیا، میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا۔ یہ دل ہے؟ دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے لوتھڑے کو۔ اللہ فرما رہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کوئی مالک کائنات نے مائی کا لالی ایسا پیدا نہیں کیا جس کے سینے میں دو دل ہوں۔ امریکہ کے اندر ہارٹ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے سینہ چیرا تو دو دل نکال کے رکھ دیے، کہنے لگے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ایک دل ہوتا ہے تو دو دل نکل آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے وقوف ہو، تم گوشت کے لوتھڑے کو دل کا نام دیتے ہو۔ اللہ کے گوشت کے لوتھڑے کا نام دل نہیں، بلکہ اس دل کے اندر پیدا ہونے والے احساسات اور کیفیات کا نام دل ہے۔ دل تو میرے محترم دوستوں بزرگوں ہر کوئی لے کے پھر رہا ہے، گوشت کا لوتھڑا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں ہر کوئی لے کے پھر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جب تک احساسات پیدا ہو جائیں گے، جب تک اس کے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت یہ دل نہیں رہے گا، دل اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہے گا۔ بیوی سے جھگڑا سمجھ آیا، باپ سے جھگڑا سمجھ آ گیا، یار کی یاری میں جو میرے عزیز و رخنا ڈل گیا جھگڑا سمجھ آ گیا، رشتہ داری کی رشتہ داروں میں جھگڑا سمجھ آ گیا، حکومت اور عوام میں جھگڑا سمجھ آ گیا، لیکن بندے اور اللہ کا جھگڑا آج تک سمجھ نہیں آیا۔ پتہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، نظام میں زندگی چل رہا تھا، مالک کائنات اپنے بندوں سے کیے وعدے پورے کر رہا تھا، اور بندہ بھی رب رب زمین پر جتنا چاہتا کرتا تھا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ جب میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ
अल्लाह अकबर, मैं तेरी मेरी जिंदगी के अंदर बिगाड़ आया तो हमने कुछ ना किया, अपने रब को नाराज कर दिया। सबसे बड़ी नाराजगी की वजह क्या थी? ऐ फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैं दुनिया की जिंदगी के अंदर तुझे वजूद दूंगा, तुझे जिंदगी की सांसें दूंगा, तुझे रूह की ताजगी दूंगा, इस सबको मेरे ताबे करके आना है, लेकिन इजहार उसका सजदे से करना है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगला ऐलान भी अल्लाह ने फरमाया था, ऐ मेरा बंदा, ये 3 उंगल की पेशानी का सौदा किसी के आगे ना करना। जब अल्लाह के अलावा ये पेशानी, ये माथा किसी और के आगे झुकने लग गया, उसी दिन अल्लाह के साथ हमारा झगड़ा हो गया है। इस वजूद को बनाने वाला कौन है? इस वजूद पर कब्जा किसका है? खून के कतरे बनाने वाला कौन है? बॉडी के हिस्से बनाने वाला कौन है? फिर मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ, हजरात फलाने बंदे को खून की जरूरत है, कोई ए पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए, तो खून तो अल्लाह की मिल्कियत थी, अल्लाह की अमानत थी, बता तूने अपनी मर्जी से क्यों दे दिया? अल्लाह ने कहा कोई नहीं। भाई का जिगर खराब हो गया, दूसरे भाई का मैच कर गया, उसने अपने जिगर का टुकड़ा ऑपरेशन के जरिए दे दिया, कोई नहीं। बाप का गुर्दा खराब हो गया, बेटे का मैच कर गया, बेटे ने गुर्दा दे दिया। फरमाया, मेरे बंदे अपने जिस्म का हिस्सा दे दे, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, उंगली दे दे, गुर्दा दे दे, फेफड़ा दे दे, मना नहीं करूंगा, लेकिन खबरदार ये 3 उंगल का टुकड़ा, ये 3 उंगल की पेशानी, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम कर दे, या ना मैं माँ को बर्दाश्त करूंगा, ना बाप को बर्दाश्त करूंगा, हत्ता के मोहम्मद अरबी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सिर्फ हक मेरा है। अगर इसके अलावा खड़ी के आगे, पड़ी के आगे, मुर्दा के आगे, जिंदा के आगे, लकड़ी के आगे, लोहे के आगे, इंसान के आगे, अगर इस पेशानी के टुकड़े को झुकता देख लिया, उसी दिन तेरा मेरा ऐलाने जंग हो जाएगा। इस पट्टी में निकल के देख लो, इधर जाके देख लो, इधर जाके देख लो। रब्बे अकबर की कसम है, जिस सजदे के बारे में कहा गया था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जब तक ये सजदों के अंदर मेरे अजीजों रब्बे कायनात से मुलाकातें होती रही, तो मनचाही जिंदगी जमीन पे तू मैं गुजारते रहे। फसलें भी तेरी मर्जी के मुताबिक होती थी, जानवरों में 20-20 किलो दूध भी हुआ करता था, घर के मक्खन परोठों में कभी कमी नहीं आया करती थी, दाल साग हर वक्त घर में मौजूद हुआ करता था, डेरे आबाद थे, जिंदगियां खुशहाल थी, चेहरों पे रौनक थी। जिस दिन ये पेशानी का टुकड़ा अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकने लग गया, रब्बे अकबर की कसम सारा निजाम जिंदगी तबाह बर्बाद हो गया है। यहां बैठकर खुदा का खा रहा है, सजदा किसी और जगह जाके कर रहा है। फरमाया, मेरा नबी कयामत की सुबह तक बादशाही मेरी चलेगी, लेकिन ताबेदारी तेरी चलेगी। ऐ मेरा नबी, तेरे ही खत्म नबूवत का रास्ता ये, मेरी अल्लाह अकबर हुकूमत का रास्ता ये। सारी दुनिया से कह देना तुझे नबी माने खुदा ना माने, जिस दिन मेरे बंदों ने तुझे खुदा मानना शुरू कर दिया, उसी दिन मेरे बंदों से मेरा ऐलान जंग हो जाएगा। आपकी शान यकता, आपकी शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नबी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मैंने तुझे चाचे के दरवाजे पे जाने का इख्तियार दिया, कलमा उसके दिल में उतारने का इख्तियार तो मैंने अपने पास रखा हुआ है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे में बैठी हुई है, एक मदीने शरीफ की गली में से छोटा सा बच्चा अम्मा आयशा के वेड़े में आ गया। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बच्चे की तरफ निगाह डाली, उसका चेहरा देखा, अम्मा रोने लग गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मायूं किया आयशा, आयशा तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? अम्मा आयशा ने इशारे में बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, या रसूल अल्लाह, जैसे आपके मेरे वेड़े में ये बच्चा खेलता है, ऐसा बच्चा काश मेरी गोद में आ जाए। हुजूर ने अपनी निगाह आसमान की तरफ की, फरमाया, आयशा इशारा मेरी तरफ ना कर, इशारा वहां कर, क्योंकि यहाँ इख्तियार मेरा नहीं चलता, मेरे खुदा का चलता है। इसको कहते हैं अकीदा तौहीद। या बुली मन यशाउ इनासा व या बुली मन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसे चाहे बेटी दे दे, जिसे चाहे कुछ भी ना दे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 3 अकीदों पर अपने बच्चों को मेहनत कराओ, 3 बातों पे अपने बच्चों को मेहनत कराओ। एक अकीदा तौहीद, एक अकीदा रिसालत, एक अकीदा मिआद पर। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जात में बात में उसका कोई मेरे अजीजों शरीका नहीं था, है, कयामत की सुबह तक रहेगा। जो ला कहा वो ला हुआ,
جزلا کہا کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ جتنے قرآن پاک پڑھانے والے، عربی قاعدہ پڑھانے والے، انہیں حروف تہجی کی پہچان ہے۔ کچھ نقطے والے حرف ہوتے ہیں، کچھ بغیر نقطے والے حرف ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ پڑھانے والے اچھی طرح جانتے ہوں گے نقطے والے حرفوں کی کیا پہچان ہے، بغیر نقطے والے حرفوں کی کیا پہچان ہے۔ جس حرف کے دائیں بائیں اوپر نیچے نقطہ ہوتا ہے اس کی اپنی پہچان نہیں ہوتی، اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی۔ جب اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے نقطہ لگے تو نقطے کی وجہ سے یا دوسرے لفظ سے اس کی طاقت مل جاتی ہے۔ اور جن حرفوں کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ان کی اپنی پہچان بھی ہے، اپنی طاقت بھی ہے۔ الف کے اوپر نقطہ نہیں، الف میرے عزیزوں اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے حرف کا محتاج نہیں، بلکہ دوسرا حرف اس کا محتاج ہے۔ اگر لام کے ساتھ لگا دیں گے، میم کے ساتھ لگا دیں گے، تام کے ساتھ لگا دیں گے، تا کے اوپر نقطے نہیں ہوں گے تو با تا کا پتہ نہیں چلے گا، جیم کے پیٹ پہ نقطہ نہیں ہوگا تو ہا خا کا نہ پتہ لگے گا۔ یعنی نقطوں کی پہچان نے ان حرفوں کو متعارف کرایا۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ آیا، فرمایا میرا پیغمبر میں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں لگایا، میں بھی اپنی پہچان میں یکتا محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ بھی کوئی نام نقطہ نہ لگوایا تو بھی اپنی پہچان میں لگتا، تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا میرا تعارف بھی کسی نقطے کا محتاج نہیں، تیرا تعارف بھی کوئی نقطے کا محتاج نہیں۔ الہ العالمین پھر کیا کرے گا؟ ساری دنیا والوں کو بتا دیا میں کائنات کا رب العالمین، تو کائنات کا رحمت للعالمین، میرے بعد خدائی ختم ہو گئی۔ آمنہ کے لال قیامت کی صبح تک تیرے بعد مصطفی ختم ہو گئی ہے۔ ختم نبوت۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، عمر تمہارے پاس قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے، کاش وہ آیت ہمارے پاس آ جاتی، ہم اس دن عید مناتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، او بدبختو، تم اس دن عید مناتے جس دن یہ آیت اتری، اس دن تو ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، ایک عید الاضحیٰ کے دن تھے اور دوسرا اس آیت کی خوشی میں عید منائی تھی۔ نبی دنیا میں آتے رہے، ثم جاءکم رسول کہتے رہے، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، بلکہ یوں بھی کہہ دیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نامی اسم گرامی احمد ہوگا، محمد الرسول اللہ ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرش والے نے اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمنہ کے لال کے سر کے اوپر تاج نبوت سجا دیا اور کائنات والوں کو بتلا دیا، اللہ اکبر، مردوں میں کسی کا باپ نہ بنایا۔ اگر مردوں کے اندر کسی کا باپ بناتے، بیٹے زندہ رکھتے تو لوگ سمجھتے باپ کے بعد بیٹا نبی بن گیا، ہم نے تو یہ ذائچہ ختم کر دیا، یہ سائنچہ توڑ دیا، بلکہ یوں کہہ دیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ فرمایا محبوبہ جیسے میں ایک ہوں ویسے تو ایک ہے، میرے بعد خدائی ختم ہو گئی، تیرے بعد مصطفی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی کانا، کوئی دجال، کوئی مسلمہ کذاب، کوئی قادیانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نبی ایک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بچوں کو تعلیمات دی جائے۔ اب جب باپ اپنے گھر میں بیٹھے گا ہی نہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دے گا؟ ابھی میرے پیارے بچوں نے نعت خان نے نعت پڑھی، اس شان کا انکاری کون ہے؟ میرا نبی دنیا میں آئے، شان لے کے آئے، نظام لے کے آئے، پروگرام لے کے آئے۔ پروگرام میرے نبی کا کیا تھا؟ راتوں کو اٹھ کے رونا، پھر میرے عزیز و جبرائیل نے پیروں پہ آ کے ہاتھ رکھنا، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سجدامن، خدا آنکھیں نہ جاگ اتنا عبادت اے جئی ہوئے۔ جب میرے نبی نے اللہ کے آگے سر جھکایا اور رو رو کے دکھایا، جبرائیل علیہ السلام آگئے، کہا محبوبہ کیا بات ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ کوئی بات ہے، کوئی شک ہے، کوئی پریشانی ہے، سارے گناہ بخشا ہے، معصوم بھی ہے، مغفور بھی ہے۔ میرا نبی نانا پریشان نہ ہو، اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟
थोड़ी इबादत। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रात की कैसी थी? अम्मा फरमाती एक एक रकात में 5-5 पारे पढ़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और सजदा कैसा था? अम्मा फरमाती जितनी देर में कारी कुरान पाक की 50 आयतें पढ़ लेता, अम्मा फरमाती इतना अल्लाह के नबी का लंबा सजदा हुआ करता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, या रसूलल्लाह इतनी लंबी इबादत क्यों कर रहे हो, इतना क्यों जाग रहे हो, अपनी जान को आराम दो। ठीक है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, दिन के उजाले में जाके मारे पढ़ रही हैं और रात को मेरे अजीजों नाम ले लेकर दुआ कर रहे हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, ओ अल्लाह के प्यारे महबूब, अगर ये सारे जहन्नम में चले जाएं खुदा आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्यों अपनी जान को खपाते हैं? बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरे जिम्मे काम लगाया था बस उस काम को करो। आपने पैगाम पहुंचा दिया, लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया, उनके कानों तक पहुंचा दिया। अब दिलों में उतारे ना उतारे ये अल्लाह का काम है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी जान को इतना क्यों खपाते हैं, अपने आप को इतना क्यों हलाक करते हैं? कोई मानने ना माने कयामत के दिन आपसे सवाल न किया जाएगा। ज्यादा इबादत से रोक दिया गया, ज्यादा दावत से रोक दिया गया, लेकिन जब अखलाक की बारी आई, अल्लाहु अकबर। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फरमाए इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, इतने ऊंचे दिखा दुश्मन भी आपके कदमों में आके बैठ जाएं, इतने ऊंचे अखलाक दिखा। कभी तन के कपड़े उतार के दे रहे हैं, कभी कर्जे उठा के जरूरत पूरी करके दे रहे हैं, कभी मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाहु अकबर अपनी जीरा गिरवी रख के दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने मना ना किया। क्योंकि मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब इंसान के अखलाक उम्दा हो जाएंगे, इंसान का किरदार उसकी जुबान के पीछे छुपा होता है। अगर मैं दड़ल करके चला जाता, गालम गलोच करके चला जाता, कौन था मेरा रास्ता रोकता, किसकी जुर्रत नहीं थी मेरे से बात करता। लेकिन ये बात सदियों तक रहती कि अपने आप को पीरे तरीकत कहता है, रहबर शरीयत कहता है, और ऐसा बद अखलाक कहता है इसे इलाके में नहीं बुलाएंगे। तुम ना बुलाते लेकिन कोई और बुलाता। लेकिन आने वाले वक्तों में नस्लें मुझे अच्छे लफ्जों में याद नहीं करती क्या हुआ, 10 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट लेट हो गए, लेकिन अपने आप को दबाना, अपने आप को गुस्से में दबाना, यही तो मिजाज नबूवत है, यही तो नबियों वाला अखलाक है। तुम मेरी मजबूरी समझ गए, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया। तशनगी तो मेरे अजीजों, दिल की मेरे अजीजों ठारस तो कभी पूरी नहीं होगी, वो तो अल्लाह ही पूरा करेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किरदार में, अखलाक में इतना इंसान को ऊंचा हो जाना चाहिए कि जब जनाजा उठे तो हर आंख के अंदर आंसू आना चाहिए। फिर मेरे अजीजों, हर आंख पर हम होनी चाहिए, हर दिल के अंदर एहसास होना चाहिए, बल्कि यूं ना कि अच्छा मर गया, जान छुट गई, अल्लाह अकबर, बल्कि हमने बाजों को मरते देखा, लोग कहते हैं ये रह जाता, इसकी जरूरत थी, इसकी जगह हम चले जाते। ऐसी अपनी जिंदगी गुजार के जाएं, अल्लाह अकबर। जब सैयदना सिद्दीक अकबर हिजरत करने लगे, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को मक्के के काफिर रोक के लाए कि अबू बकर ना तुझे मदीने से जाने नहीं देंगे, गरीबों की हमदर्दी तेरे में नजर आती है, यतीमों की सरपरस्ती तेरे में नजर आती है, बेवाओं की सरपरस्ती तेरे में नजर आती है। वो सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर बताया खदीजा ये जिब्राइल आया था, इस रंग में आया था, इस सूरत में आया था, ये सुना के गया, तो खदीजातुल कुबरा ने क्या किया, कमली वाले मुझे अल्लाह की कसम है, जिस रब के तुकल में पड़ रहा है मुझे उसकी कसम है, अल्लाह तुझे जाया नहीं करेगा। गरीबों के साथ हमदर्दी करने वाला, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करने वाला, यतीमों के सरपरस्ती करने वाला, क्या मेरे अजीजों अच्छा सलूक था। एक औरत आके मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़ी हो गई और आमना के लाल का मुखड़ा मुबारक देखने लग गई। आपने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और वो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से इशारा करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब हुए, अम्मा क्या बात है? सोने एक बात तेरे से कहूं, एक अर्ज करूं, इनकार तो नहीं करेगा? आपने फरमाया अम्मा बता क्या बात है? कमली वाले मेरी औलाद कोई नहीं, तेरी माँ कोई नहीं, मेरा पुत्र कोई नहीं, अगर आज मैं तुझे अपना पुत्र कहूं तो तू मुझे माँ कहेगा। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया अम्मा बता। कब बेटे हाँ तूने मेरा दिल ठार दिया, तूने मेरे दिल की आह पूरी कर दी। फिर अपने हाथ में कपड़ा लेके खड़ी थी, कहा बेटे अगर अगली
अगली गुजारिश करूं, कबूल करोगे? आपने फरमाया अम्मा बता क्या? बेटे मेरे पास ये कपड़ा है, मैं सारी जिंदगी इसी चाहत में रही, काश मेरा कोई पुत्र होता, गबरू जवान होता, मैं उसको अपने हाथों से काट के सी के पहनाती। अगर बेटे यही कुर्ता तेरे लिए सी के लाऊं तू पहनेगा? उन्होंने फरमाया हाँ अम्मा मैं पहनूंगा। बस वो कह के चली गई, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद वो औरत फिर मजलिस में आ गई, रहमत वाले नबी की नजर पड़ी, फरमाया वही अम्मा आई है। हुजूर अलैहिस्सलाम करीब गए, आपने फरमाया अम्मा क्या बात है? बेटे आज को कुर्ता अपने हाथ से सी के लेके आ गई। रहमत वाले नबी ने कुर्ता लिया, कना कमली वाले तेरी चाहत ये कुर्ता लेके रख ले, मेरी चाहत ये कि कुर्ता मेरे सामने पहन के दिखाए। आपने फरमाया पहनूंगा। साहबा के झुरमट में खड़े हो गए, पर्दा किया और आपने कुर्ता मुबारक पहन लिया, अम्मा के सामने खड़े हो गए। अम्मा बता मोहम्मद कैसा लग रहा है? माँ भी बड़ी सियानी थी, बेअक्ल नहीं थी, बूढ़ी थी। अगर वो कहती हुन बड़ा सोना लगता है तो दुनिया कहती कपड़े की वजह से नबी का शान बढ़ गया। माँ सियानी थी, बेटे जब तक ये कुर्ता मेरे हाथ में था इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जब ये से तेरे जिस्म पे आया, तेरे जिस्म पे लगने की वजह से मेरे कुर्ते का मुकाम भी बुलंद हो गया है। बस इतना कहा अम्मा राजी है? कहाँ राजी? रहमत वाले नबी अम्मा से रुखसत हुए, अम्मा हुजूर से रुखसत हुई। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े थे, आगे आए और कुर्ते का किनारा पकड़ लिया, दामन पकड़ा। या रसूलल्लाह कितना प्यारा कपड़ा है, या रसूलल्लाह सिलाई के अंदर कितनी निफासत की है, तो बूढ़ी अम्मा लेकिन कितनी निफासत के साथ सिया है। हुजूर मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान मुझे लगता है ये कुर्ता तुझे पसंद आ गया। जी या रसूलल्लाह, हालांकि कपड़े का ताजिर था, कपड़े की मार्केटों का मालिक था। आपने फरमाया लगता तुझे पसंद आ गया। जी ये लेगा? जी अल्लाह के नबी लूंगा। आपने मेरे अजीजों ने कुर्ता उतारा, पेमंद वाला कुर्ता पहन लिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ को कुर्ता दे दिया। अब अपने हुजरे मुबारक की तरफ तशरीफ ले गए। सारे साहबा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द हो गए। कोई कह रहा तुझे पता है अल्लाह के नबी के पास और कोई कुर्ता नहीं था? कोई कह रहा तुझे पता ये पेमंद टाकियों वाले कुर्ते के अलावा चादर कोई नहीं थी, तूने क्यों कुर्ता लिया? तेरे पास कपड़े की कमी थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहो अल्लाह के बंदो, मैंने कभी ये कुर्ता पहनना है? न ईद पर, न शादी पर, न तिजारत के मौका पर ये मैंने कुर्ता नहीं पहनना। तुम्हें पता है इसके अंदर एक राज है। ये कुर्ता मैं अपने घर ले जाऊंगा, अपने बच्चों को बुलाऊंगा, अपनी बीवी को बुलाऊंगा, फिर सबको इस कुर्ते की ज़ियारत कराऊंगा। फिर ये कुर्ता मैं अपने हाथों से उतार कर अलमारी में ऊंची जगह रख दूंगा, हिफाजत के साथ रख दूंगा। फिर मैं अपने घर वालों को बुलाऊंगा और कहूंगा आज नहीं तो कल हर एक ने मरना है, अगर मेरा नंबर पहले आ जाए गुस्ल देने के बाद कफन न लाना, कफन के तौर पे मुझे कुर्ता पहना देना। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह मेरे से पूछेगा अब्दुर्रहमान क्या लेके आया? दामन झाड़ के दिखाऊंगा, अमल कुछ नहीं लेके आया, वजूद के ऊपर तेरे नबी के जिस्म के साथ लगा कुर्ता पहन के आ गया। मुझे उम्मीद है ये कुर्ता क़यामत के दिन मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। अल्लाह ने मना नहीं किया मेरा महबूब 17 पेमंद वाला कुर्ता पहन रहे हो, अगर एक नया कुर्ता आ गया तो इसको सदका न कर। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, आपका इंतकाल हुआ, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद थी। मेरे अजीजों मेरे पास वक्त नहीं वरना मैं तुमको सुनाता। 9 एजाज है, 9 एजाज है अम्मा आयशा के पास जो माँ खदीजा के पास नहीं, माँ हफ्सा के पास नहीं, माँ जवेरिया के पास नहीं, हजरत सारा के पास नहीं, अम्मा हव्वा के पास नहीं, अल्लाह अकबर, अम्मा हाजरा के पास नहीं। 9 एजाज अम्मा आयशा के पास है। उनमें एक एजाज ये, किसी नबी ने किसी औरत की गोद में सर रख के जान नहीं दी, ये एजाज सैयदा आयशा के पास है। नबी जब दुनिया से गया किसी औरत का झूठा नहीं लेके गया, ये एजाज सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है। किसी औरत के हुजरे को जन्नत का टुकड़ा ना बनाया, नबी का मस्कन ना बना, ये एजाज सैयदा आयशा के पास है। कुरान की 17 आयतें जिस औरत के पास उस औरत की ततहीर में पाकीज़गी में उतरी, ये एजाज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं मेरे सीने और मेरी पसली के दरमियान हुजूर का सर था और मेरा हाथ हुजूर के सीने के ऊपर था। आहिस्ता आहिस्ता नबी का चेहरा मेरी तरफ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नबी की निगाहें बंद हो गई। मैंने सर मुबारक उठाया, चरपाई के सराने रखा, लड़खती हुई गिरती पड़ती भी कदम डगमगाती हुई मैं दरवाजे के पास गई और मैंने हुजरे का पर्दा हटाया। मैंने कहा बिलाल, बिलाल ने पुकार मार के कहा जी मेरी अम्मा
حضور کیسے ہیں؟ میں نے کہا بلال یہاں آ جا اور جا کے منبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دے عائشہ کا بیڑا اجڑ گیا، نبی کی امت یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر مدینہ شریف میں پہنچی، دو مائیاں دوڑی دوڑی آئیں، ایک کا نام سیدہ حفصہ تھا، ایک کا نام جناب ام سلمہ تھا۔ یہ دونوں حضور کے جسد اطہر کے پاس آئیں، آپ کی چرپائی مبارک کے پاس آئیں۔ حضرت حفصہ نے یوں کر کے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضرت ام سلمہ نے یا سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ ہلا کے کہا کملی والے ذرا آنکھیں کھول کے بتا دے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بڑی اور حضور کے گریبان سے 1 2 3 4 5 کر کے گننا شروع کر دیے، چادر کو سمیٹتی جاتی اور اللہ اکبر کرتے پر پیوند گنتی جاتی۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی حفصہ یہ کوئی چادر سمیٹنے کا وقت ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی نا ام سلمہ میں چادر نہیں سمیٹ رہی بلکہ کرتے پر پیوند گن کے نبی کی امت کو بتاؤں گی۔ کپڑے اور مکان پر طلاقیں لینے والیوں، کپڑے اور مکان پر ماں باپ کے منہ پر ہاتھ مارنے والوں، باپ کی داڑھی پہ ہاتھ مارنے والوں، خبردار تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے دنیا سے پردہ فرمایا تو 17 پیوند والا کرتا پہن رکھا تھا۔ عائشہ جی تو چاہتی ہے جنت میں تو میں رلے رہے، تو چاہتی ہے جنت میں اکٹھے جائیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے جب تو میں جنت میں جائیں تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو؟ کہ جی جی۔ فرمایا عائشہ پھر 3 باتوں کا خیال کرنا، جاؤ جا کے ان حسن کی دیویوں کو سناؤ جنہیں شیشے کے آگے سے کھڑے ہونے سے فرصت نہیں، نسل کو کون ان کے خیال کون کرے گا؟ جو اماں کہتے ترس جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی دل کے اندر جا ان سے پوچھ، کہتی میرا پتر کتنی مرتبہ دعا کی، مصلی پہ کتنا خدا کو اپنے دوپٹے کا واسطہ دے کے رو کے دکھایا، کتنے دن ہو گئے تہجد کی نماز میں ملاقات کی ہوئے، کتنے دن ہو گئے خدا کو اپنی اولاد کے لیے رو کے دکھایا۔ سیلاب کا پانی آیا، سب نے چھتوں پہ چڑھ کے اذان دی۔ فرمایا اے میرے بندو جب میری اذان تمہارے کانوں میں آتی تھی تمہیں آواز نہیں آئی، تم چھتوں پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہو، آج مجھے بھی آواز کوئی نہیں آئے گی، میں نے بھی تو تمہیں بلایا تھا۔ قرآن لے کے لوگ پانی کے اندر اتر گئے، مولانا قرآن لے کے لوگ پانی کے اندر اتر گئے اور پانی کو کہہ رہے ہو سیلاب دن قرآن دا واسطہ۔ قرآن نے مڑ کے دیکھا کہ بے شرم نہیں آئی، 20 سال ہو گئے تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں، 20 سال میں تجھے میرا حیا نہ آیا، پانی کو کیسے میرا حیا آئے گا؟ جب تو ہی بے حیا نکلا تو نے مجھے کبھی کھول کے دیکھا؟ قسم اٹھا کے بتاؤ سب کی بات نہیں کرتا، کتنے دن ہو گئے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھے ہوئے، کتنے دن ہو گئے بیوی کو مصلی پہ بیٹھے دیکھے ہوئے۔ یہ گھر ہے جس گھر سے میرے عزیزو ایک بھی بندہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جس گھر کے اندر دسترخوان نہیں بچھتا، جس گھر کے اندر بڑے چھوٹے کا ادب کوئی نہیں، جس گھر میں کبھی سال ہو گیا قرآن کسی نے کھول کے نہ دیکھا، جس گھر کے اندر میرے عزیزو سال ہو گیا مصلی نہ بچھا، شرم نہیں آتی؟ اس گھر کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، وہاں تو لکھو ھذا من غضب ربی، یا تو خدا کی لعنت برس رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا زینوا بیوتکم، او لوگوں اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، نماز کے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے۔ رب اکبر کی قسم ہے جس گھر میں نماز کے سجدے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہے ہی نہیں خیال، اللہ یاد نہیں، بھینسوں کے پٹھے یاد ہیں صبح۔ عائشہ جنت میں جانا چاہتی ہے میرے ساتھ، رلے جائیں، ہاتھ ہاتھ میں لے کے جائیں۔ جی 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 فرمایا پھر 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ اے عائشہ دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے، اے بکھیڑے، اے بیوی پیٹیاں، بیوی بستر نہ عائشہ، دنیا کا سامان اتنا بتانا، اتنا بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد، آپ کے وصال شریف کے بعد، ہر ماں اماں جان کے گھر 1000 درہم مہینے کا بھیجا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی، وہ 1000 روپیہ آتا سارے کا سارا صدقہ کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا 1000 سے اماں کا گزارا نہیں ہوتا،
पूरे 12,000 दिरहम, पूरे साल का खर्चा एक दिन भेज दिया। खादमा मेरे अजीजों सोने चांदी के सिक्के उठा के गठड़ी लेके आई, भारी थी, अम्मा के कदमों में ला के रख दी। अम्मा ने कहा ये क्या है? कहा तेरे बेटे उमर ने पूरे साल का खर्चा भेज दिया। अम्मा जान ने जल्दी जल्दी अपनी चुंदरी मंगवाई, अपनी चादर, अपना दुपट्टा मंगवाया, अपनी खादमा से कह दिया इस गठड़ी और मेरे दरमियान ये चादर का पर्दा कर दे। यूं करके चादर का पर्दा कर दिया। अम्मा के रोने की आवाज खादमा के कानों में गई। खादमा कहने लगी अम्मा क्यों रोई? फरमाया इस गठड़ी को देखकर इस रोजे कब्र वाले का मुझे हया आ रहा है, इस गठड़ी को देखकर कब्र वाले का हया आ रहा है। खादमा कहने लगी अम्मा गठड़ी को देख के कब्र वाले का हया क्यों आ रहा है? अल्लाहु अकबर, ये आज गठड़ी भर के सोना